فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا مولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في القرآن الكريم، وهو أصدق الصادقين قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. صلوات محمد وعلى محمد. ارشاد حضرت سے الہی ہو رہا ہے، اے میرے بندو، اگر تم میری نعمتوں کا شمار کرنا چاہو، لا تحصوها، تم میری نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے. اس رحیم و کریم پروردگار نے، منعم حقیقی نے ہمارے آپ کے سروں پر نعمتوں کا وہ انبار لگا دیا ہے کہ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا ذہین مائنڈڈ بھی خدا کی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتا. ہم اگر غور فرمائیں تو اس کائنات کا ایک ایک ذرہ ہمارے آپ کے لیے نعمت خدا بندی ہے. زمین کا فرش ہو یا آسمان کا شامیانہ، آفتاب و مہتاب کی قنجیلیں ہوں یا ستاروں کے قطب میں، اونچے اونچے پہاڑ ہوں یا جھونکتے ہوئے اشجار، لہلہاتے ہوئے پودے ہوں یا چٹکتی ہوئی کلیاں، کھنکھناتے ہوئے خار ہوں یا مہکتے ہوئے پھول، یہ سب ہمارے آپ کے لیے خدا کی نعمتیں ہیں. اسی طرح سے اللہ نے ہمیں آپ کو زندگی دی. یہ زندگی بھی اللہ کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے، اور جس طرح سے یہ زندگی اللہ کی دی ہوئی بنائی ہوئی ایک نعمت ہے، اسی طرح سے موت بھی ہمارے آپ کے لیے اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. مگر اس کے باوجود ہر آدمی موت سے فرار اختیار کرتا ہے، موت کو ناپسند کرتا ہے، موت کو گلے سے لگانا گوارا نہیں کرتا. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے زندگی کا ذائقہ چکھا، حیات کا مزہ اٹھایا، اس لیے ہم زندگی اور حیات کا متمنی رہتے ہیں. مگر چونکہ ہم نے موت کا ذائقہ نہیں چکھا ہے، اس لیے ہم موت سے فرار اختیار کرتے ہیں، بھاگتے ہیں. ورنہ جس طرح سے اللہ نے حیات اور زندگی خلق کی ہے، اسی طرح سے اللہ نے موت بھی خلق کی ہے. جس طرح سے حیات اور زندگی کا خالق پروردگار ہے، اسی طرح سے موت کا بھی خالق پروردگار عالم ہے. عزیزو، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، چونکہ ہم اور آپ بس یہی سنتے آئے ہیں کہ موت کا وقت بڑا سخت ہوتا ہے. جب انسان کے جسم سے روح قبض ہوتی ہے تو اس کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے، اسے خاردار کپڑے پر، خاردار درخت پر کوئی معمولی باریک سا کپڑا ڈال کے کھینچ لیا جائے تو اس کا تار تار الگ ہو جاتا ہے.
اسی طرح سے جب انسان کے جسم سے روح قبض کی جاتی ہے تو اس کے جسم کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ یقیناً یہ بات بھی اپنی جگہ صحیح ہے، مگر اسی طرح سے یہ بھی ہے کہ انسان کے جسم سے روح اس طرح سے نکل جاتی ہے جس طرح سے پھول سے خوشبو نکل جایا کرتی ہے۔ اب یہ تو ہمارے آپ کے اوپر ہے، اگر ہم نے دیندار زندگی گزاری ہے تو انشاءاللہ ہمارے جسم سے روح بڑی آسانی کے ساتھ پرواز کر جائے گی، نکل جائے گی۔ مگر ہم نے اگر بے دینی لامذہبیت کی زندگی گزاری ہے، خدا کی نافرمانیاں کی ہیں، ہم نے ہمیشہ معصیت میں اپنا وقت گزارا ہے، تو یقیناً ہمارے لیے موت کی منزل بہت سخت ہوگی۔ ورنہ یہ موت حقیقت تو یہ ہے کہ ایک بہت بڑی نعمت خدا بندی ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ موت جیسے ہمیں اور آپ کو کہیں فرض کیجئے کربلا محلہ نجف اشرف جانا ہے زیارت کرنے کے لیے، تو ظاہر ہے کہ ہم جس سواری سے جائیں گے پیدل تو جائیں گے نہیں۔ نجف سے کربلا تو پیدل چلے جاتے ہیں 90 کلومیٹر، مگر یہاں اپنے وطن سے ہم نجف ہو، کربلا ہو، سامرہ ہو، قاسمین ہو، پیدل چل کے نہیں جا سکتے، تو ظاہر ہے کہ ہم کوئی نہ کوئی سواری اپنائیں گے۔ تو اب مثال کے طور پر آپ ایئرپورٹ پہنچے، آپ کے سامنے فلائٹ لگی ہوئی ہے اور وہ آپ کو یہاں سے مثال کے طور پر اٹھا کر کے نجف پہنچا دے گی۔ اب آپ مجھے بتائیں وہ فلائٹ کو سواری جو آپ کو ہندوستان سے نجف اشرف پہنچائے گی، وہ سواری آپ کے لیے ہمارے لیے نعمت ہے یا زحمت ہے؟ تو ہر انسان کہے گا ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے کہ ہمیں یہاں ہمارے وطن سے اٹھا کر کے نجف اشرف پہنچا دے گی۔ بعضیزو اسی طرح سے موت اس سواری کا نام ہے جو ہمیں آپ کو اس دنیا سے نکال کر کے آخرت میں پہنچا دیا کرتی ہے، اور اس لیے بھی نعمت ہے کہ جن ائمہ کی تربتوں کی ذریحوں کی زیارت کے لیے ہم زندگی بھر تڑپتے رہے، موت کے وقت ان ائمہ کی زیارت فیس ٹو فیس روبرو ہوا کرتی ہے۔ تو آپ سوچئے کتنی بڑی شرف کی بات ہے یہ، کتنی بڑی منزلت کی بات یہ ہے کہ موت کے وقت ائمہ معصومین علیہ السلام کا ہمیں دیدار ہوتا ہے، اور خاص طریقے سے جب انسان قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو ہمارے آپ کے مولا علی تشریف لاتے ہیں، اگر چاہنے والا ہے تو اس کی بھی مدد کرتے ہیں، لیکن اگر چاہنے والا نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی مدد نہیں کر سکتے ہیں۔ میں اس سلسلے میں آپ کی خدمت دیکھیے، قبر میں دو ذاتوں کے لیے تو بات مسلم ہے کہ آتی ہیں، ایک ہمارے آپ کے پہلے امام، ایک تیسرے امام۔ ہمارے آپ کے تیسرے امام سرکار سید الشہداء نواسہ رسول الثقلین حضرت امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص میری شہادت کے بعد میری زیارت کے لیے آئے گا تو اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر میں خود اس کی زیارت کے لیے جاؤں گا۔ تو اگر ہم زائر حسین ہیں، ہم نے خلوص کے ساتھ مولا حسین کی زیارت کی ہے، تو فاطمہ کا لال ہماری قبر میں خود ہماری زیارت کے لیے آئے گا۔ اسی طرح سے چاہنے والا جب دفن ہوتا ہے تو مولا علی قبر میں تشریف لاتے ہیں۔ کبھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہو، مگر آج چونکہ ایک اصال ثواب کی مجلس ہے لہذا یہ بات آپ کی خدمت میں پھر پیش کیے دیتا ہوں۔ ہمارے یہاں بہت بزرگ عالم گزرے ہیں، سید مرتضیٰ جنہیں علام الہدا کہا جاتا ہے، ہدایت کا علم۔ یہ ایک مرتبہ حج بیت اللہ کے لیے جا رہے تھے تو انہیں کسی نے بتایا کہ سرکار ہمارے اس قافلے میں 19-20 سال کی ایک نوجوان لڑکی ہے، مگر اس کا ایک بھی بال کالا نہیں ہے، سب کے سب بال اس کے سفید ہو گئے۔ تو سیدہ مرتضیٰ کو بڑی حیرت ہوئی، لوگوں کی موجودگی میں اس لڑکی کو بلوا کر کے پوچھا، یہ بتاؤ کہ اس کم سنی میں 19-20 سال کی عمر میں تمہارے بال جو سفید ہو گئے، اس کا سبب کیا ہے؟ کیا ہے اس کی وجہ؟ اب وہ اپنا بیتا ہوا واقعہ بیان کرتی ہے۔ عزیزو یہ قبر یہ کتاب میں لکھا ہوا کوئی واقعہ نہیں بلکہ پریکٹیکل ہے باقاعدہ۔ اب وہ فرماتی ہے سرکار
مجھے اللہ نے ایک بھائی دیا تھا، میرا بھائی اتفاق سے بیمار ہو گیا اور وہ جابر نہ ہو سکا، صحت یاب نہ ہو سکا، اس کی موت واقع تھی، موت مقدر تھی، انتقال فرما گیا، اسے غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا اور اس کے بعد اس کا جنازہ گھر سے اٹھا۔ میں اپنے بھائی سے اتنا پیار کرتی تھی، میں اپنے بھائی کو جان سے زیادہ عزیز سمجھتی تھی، لہذا جب میرے بھائی کا جنازہ اٹھا تو میں بھائی کے جنازے کو چھوڑ کر کے قبر میں نہ بیٹھ سکی، گھر کے اندر نہ بیٹھ سکی، بلکہ میں بھائی کے جنازے کے ساتھ ساتھ قبرستان چلی گئی۔ جب میرے بھائی کے جنازے کو قبر میں دفن کر دیا گیا، لوگ دفن کر کے واپس چلے آئے، میں وہیں قبرستان میں ٹھہر گئی۔ میرے بھائی کی قبر کے پہلو میں ایک بہت ہی بوسیدہ قبر تھی، میں نے اس بوسیدہ قبر میں بیٹھنے کی جگہ بنائی، اور جو میرے بھائی کی قبر اور دوسری قبر کے درمیان دیوار تھی، میں نے اس دیوار میں سوراخ کیا، یہ دیکھنے کے لیے کہ قبر میں میرے بھائی پر کیا گزرتی ہے۔ اب میں بیٹھی ہوئی دیکھ رہی تھی کہ ایک مرتبہ دو بڑے ہی ہیبت ناک فرشتے، ان کے بال بالکل تیر کی طرح کھڑے ہوئے تھے اور بجلی کی طرح ان کی آواز تھی، ناکوں کے نتھوں سے، منہ سے باقاعدہ آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ انہوں نے قبر میں آنے کے بعد میرے بھائی کو کھینچ کے اٹھا کے بیٹھا دیا۔ بہت سی اثنا میں نے دیکھا کہ نور کی کرسی لائی گئی اور سرانے رکھی گئی، اس پر ایک نورانی شخص آ کر کے بیٹھ گئے۔ اب میرے بھائی کو ان بزرگ کو دیکھ کر کے ان کے لہجے جو ہے ذرا نرم ہو گئے اور یہ ذرا سا پیچھے بھی ہٹے، تو انہوں نے میرے بھائی سے سوال کیا، من ربو، تمہارا رب کون ہے، تمہارا پروردگار کون ہے؟ میرا بھائی بیگ کی طرح سے تھر تھر کانپ رہا تھا، اس کے اندر جواب دینے کی سکت نہ تھی، طاقت نہیں تھی۔ سرانے کرسی پر بیٹھے ہوئے نورانی شخص نے میرے بھائی کو جواب بتایا، کہا کہہ دے اللہ جل جلالہ ربی، اللہ جل جلالہ میرا رب ہے۔ میرے بھائی نے جواب دیا، پھر فرشتوں نے رسالت کے سلسلے میں سوال کیا، ان بزرگ نے بتایا، میرے بھائی نے جواب دیا۔ مگر تیسری منزل پر جب ان فرشتوں نے پوچھا تیرا امام کون ہے، تو میرا بھائی تو تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اب میرا بھائی ان بزرگ کی طرف دیکھ رہا ہے، مگر انہوں نے کوئی جواب نہیں بتایا۔ جب انہوں نے کوئی جواب نہیں بتایا، میرے بھائی نے کوئی جواب نہ دیا، تو ایک مرتبہ وہ فرشتے، ان کے ہاتھوں میں آگ کا گرز تھا، ذرا سا اس گرز کو انہوں نے حرکت دی تو میں نے دیکھا پوری قبر آگ کے شعلوں سے بھر گئی، میں بے ہوش ہو کے گر پڑی۔ تھوڑی دیر کے بعد جو مجھے ہوش آیا تو میں نے کیا دیکھا، میرے بھائی کی لاش کوئلے کے مانند قبر میں پڑی ہوئی ہے۔ اب اس کے بعد ابھی تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ وہ فرشتے پھر آ گئے اور میرے بھائی کو کھینچ کے اٹھا کے بٹھایا، پھر وہی نورانی کرسی میں بزرگ آگے بیٹھے، پھر وہی سوالات جوابات، اور تیسرے سوال کا جواب جو میرا بھائی نہ دے سکا، پھر وہی گرز کی حرکت اور پوری قبر آگ کے شعلوں سے بھر گئی۔ پھر میں بے ہوش ہو کے گر پڑی، یہاں تک کہ تیسری مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا۔ وہ دونوں فرشتے آئے، میرے بھائی کو کھینچ کے اٹھا کے بٹھایا، وہ نورانی شخص، نورانی ذات باقاعدہ کرسی پہ بیٹھی اور میرے بھائی سے سوال کیا۔ فرشتوں نے اللہ کے لیے سوال کیا، انہوں نے جواب بتایا، میرے بھائی نے جواب دیا۔ پھر فرشتوں نے رسالت کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے جواب بتایا، تو میرے بھائی نے فرشتوں کو جواب دیا۔ مگر پھر تیسری مرتبہ جب فرشتوں نے پوچھا تیرا امام کون ہے، وہ کوئی جواب نہ دے سکا، مگر ان بزرگ نے بھی میرے بھائی کو کوئی جواب نہیں بتایا۔ اب یہ دیکھ کر کے میں نے ایک مرتبہ کہا، آپ کو واسطہ ذات احدیت کا، پروردگار عالم کی ذات اقدس کا واسطہ، جس نے آپ کو یہ پاور دے رکھا، یہ طاقت دے رکھی ہے،
یہ بتائیں کہ آپ کون ہیں؟ اور یہ تیسرے سوال کا جواب میرے بھائی کو کیوں نہیں بتاتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں کوئی اور نہیں ہوں، میں حضرت ابو طالب کا بیٹا حیدر کرار علی ابن ابی طالب ہوں۔ یہ بتائیں کہ آپ تیسرے سوال کا جواب میرے بھائی کو کیوں نہیں بتاتے ہیں؟ جواب دیا تیرے بھائی نے زندگی میں مجھے اپنا امام مانا ہی نہیں تھا، تو کیسے میں جواب بتاؤں؟ لہذا جس کو اس نے امام مانا تھا، اپنا رہبر مانا ہے، وہ آ کر کے اس کا جواب بتائے۔ ابھی اتنا سا واقعہ گزرا تھا کہ میرے گھر والے مجھے تلاش کرتے ہوئے قبرستان میں پہنچ گئے۔ مجھے اس ٹوٹی ہوئی قبر میں بیٹھے ہوئے دیکھا، بس اور بازو کو پکڑ کر کے کھینچا، قبر سے نکالا، اور جب میرے سر کی طرف دیکھا تو ایک دوسرے سے سرگوشیاں کر رہا ہے، کانا پھوسی کر رہا ہے، اور حیرت میں ڈوبا ہوا تھا کہ اس کے سر کے سارے بال سفید کیوں ہو گئے۔ یہاں تک کہ مجھے لوگ لے کر کے گھر پہنچے، اور گھر پہنچنے کے بعد جب مجھ سے وجہ پوچھی، یہ تیرے سر کے بال سفید کیوں ہو گئے، تیرے چہرے پر 100 سالہ ضعیفہ کی طرح سے یہ جھریاں کیوں پڑ گئی ہیں، میں نے پورا واقعہ کہیں سنایا، اور جب پورا واقعہ کہیں سنایا تو لوگ باقاعدہ صاحب ایمان ہو گئے، علی کی ولایت کا، علی کی امامت کا کلمہ پڑھ لیا۔ عزیزان گرامی، سنا آپ نے، حیدر کرار اس ذات گرامی کا نام ہے، اس مشکل کشا کا نام ہے جو دنیا میں تو سب کی مشکل کشائی کرتے ہی ہے، مرنے کے بعد جب چاہنے والا قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو وہاں بھی مولا تشریف لاتے ہیں، مشکل کشائی کرتے ہیں، اور ظاہر یہ موت اسی لیے نعمت ہے کہ اس کے بعد ہمیں مولا کے چہرے کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ علی کے چہرے کا دیکھنا کتنی بڑی عبادت ہے۔ ہمارے آپ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، اور بہت بڑی عبادت ہے۔ ایک مرتبہ ہمارے رسول تشریف فرما تھے کہ لوگوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ایک غریب انسان چین گیا ہوا تھا اور وہاں سے بہت کم وقت میں اتنی دولت کما کے لے کے آیا ہے کہ لوگ رشک کر رہے ہیں، آرزو تمنا کر رہے ہیں۔ ہمارے رسول نے پوچھا، کیا یہ فنا ہو جانے والی، ختم ہو جانے والی دولت بھی قابل رشک ہوتی ہے؟ اور اس کے بعد ہمارے رسول نے ایک شخص کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ البتہ اس نے دولت کمائی ہے، اس نے اتنی دولت کمائی ہے کہ اس کا ایک حصہ خزانہ عرش الہی میں جمع کر دیا گیا ہے، اگر اس کا ثواب بانٹ دیا جائے، تقسیم کر دیا جائے تو زمین و آسمان کے تمام رہنے والوں کے گناہ معاف ہو جائیں گے، ان پر جنت واجب ہو جائے گی۔ یہ سن کے لوگ حیرت میں پڑ گئے اور سوچنے لگے، اس نے بہت سارے سونے چاندی کمائے ہوں گے، ہیرے جواہرات کمایا ہوگا، موتی اور چربی کمائے ہوں گے۔ لیکن ایک مرتبہ لوگوں نے اس سے پوچھا، بھائی یہ بتا، تو نے کون سی دولت حاصل کی ہے، کیا کمایا ہے، کتنے تو نے خزانے جمع کر لیے ہیں؟ کہ ہمارے رسول نے ارشاد فرمایا، اس نے کہا، میں نے نہ سونا جمع کیا، نہ چاندی، نہ درہم کمایا ہے، نہ دینار، نہ موتی اکٹھا کیے ہیں، نہ شرفی کا، پھر کون سی دولت تو نے کمائی ہے؟ وہ کہتا ہے، آپ دیکھیں مولا علی کے چہرے پر نظر کرنا کتنی بڑی عبادت، کتنا بڑا ثواب ہے، ہم تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں ایک بہت ضروری کام سے گھر سے باہر نکلا تھا، اور اس کے بعد جو ذرا تاخیر ہو گئی تو میرا وہ کام نہیں ہو پایا۔ میں نے سوچا جب یہ کام نہیں ہو پایا تو کوئی نیکی کما لینا چاہیے، کچھ عبادت کر لینا چاہیے، کچھ ثواب کا کام کر لینا چاہیے۔ یہ سوچ کر کے میں مولا کی خدمت میں گیا اور مولا کے چہرے اقدس کا خلوص کے ساتھ دیدار کیا ہے، بس یہی دولت میں نے کمائی ہے۔ ہمارے آپ کے اور وہ کہتا ہے کہ چونکہ مولا علی کے چہرے کو دیکھنا بہت بڑی عبادت ہے، ہمارے رسول نے ارشاد فرمایا، یقیناً میرے بھائی علی کے چہرے کو دیکھنا بہت بڑی عبادت ہے۔ اور اے شخص، تو نے اتنی دولت کمائی ہے،
کہ اگر یہ پوری دنیا خالص سونے کی بن جائے اور تو اسے راہ خدا میں خرچ کر دے تب بھی وہ ثواب تجھے نہیں مل سکتا ہے جو ثواب تو نے آج حاصل کیا ہے۔ آپ نے غور فرمایا ہمارے آپ کے مولا کے چہرے کے دیکھنے میں اتنا بڑا ثواب ہے عزیزو، تو ہم اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ ممکن ہے کہ ہم تو اس ثواب سے محروم ہیں، ہمیں مولا کا دیدار نہیں ہو پاتا ہے، ہمیں مولا کی زیارت نہیں ہو پاتی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ شریعت نے، دین نے، اللہ رسول نے کسی کو محروم نہیں کیا ہے۔ اگر ہم علی کا چہرہ نہیں دیکھ سکتے ہیں تو علی کا ذکر تو کر سکتے ہیں، علی کا ذکر تو سن سکتے ہیں۔ ہمارے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص عقیدہ رکھتے ہوئے علی کی امامت اور ولایت کا اقرار کرتے ہوئے، ورنہ آپ دیکھیں مولا علی جنگ بدر سے لے کے نہروان تک 83 جنگوں میں میدان میں برابر آتے رہے، تو دشمن بھی علی کو دیکھتا رہا، دوست بھی علی کو دیکھتا رہا، تو کیا جو دشمن علی کو دیکھ رہا تھا اسے بھی ثواب مل جائے گا؟ نہیں، قطعی ہرگز نہیں مل سکتا۔ اس لیے تو اس کے سینے میں علی کی عداوت اور دشمنی بھری ہوئی ہے۔ علی کے چہرے کو دیکھنے کا ثواب اسے ملے گا جو علی سے عقیدت رکھتا ہوگا، مولا سے محبت رکھتا ہوگا، علی کی امامت اور ولایت کا اقرار کرتا ہوگا۔ تو ہمارے رسول نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص علی کی امامت اور ولایت کا اقرار کرتے ہوئے علی کے ایک فضائل کو بھی لکھ دے تو جب تک اس کی سیاہی روشنائی باقی رہے گی اسے ثواب ملتا رہے گا۔ پھر ہمارے رسول نے آگے بڑھ کے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص علی کے فضائل آنکھوں سے لکھا ہوا دیکھے گا تو اللہ اس کی آنکھوں سے ہونے والے سارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اسی طرح سے ہمارے رسول نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص علی کے فضائل عقیدہ رکھتے ہوئے کانوں سے سنے گا تو اللہ اس کے کانوں سے ہونے والے سارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص عقیدہ رکھتے ہوئے میرے بھائی علی کے فضائل بیان کرے تو اللہ زبان سے ہونے والے سارے گناہوں کو بخش دے گا۔ یہ ہمارے آپ کے مولا ہیں عزیزو کہ جن کے ایک چہرے پر ایک نظر کرنا اتنی بڑی عبادت ہے، اتنا بڑا ثواب ہے، کیا عظمت ہے، کیا فضیلت ہے۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ موت بھی یقیناً ایک بہت بڑی نعمت ہے، مگر چونکہ ہمارے پاس قبر کی کوئی تیاری نہیں ہے، موت کے بعد کے لیے کوئی آمادگی نہیں ہے، اس لیے ہم موت سے گھبراتے ہیں۔ کسی نے آ کر کے امام سے پوچھا یا علی یہ بتائیں کہ واجب کیا ہے اور اس سے واجب کیا ہے، قریب کیا ہے اس سے قریب کیا ہے، عجیب کیا ہے اس سے عجیب کیا ہے، مشکل کیا ہے اس سے زیادہ مشکل کیا ہے؟ تو ہمارے مولا نے ارشاد فرمایا کہ واجب خدا کی اطاعت ہے، خدا کی اطاعت واجب ہے، مگر گناہوں سے بچنا اس سے بھی زیادہ واجب ہے۔ دوسرا اس کا سوال قریب کیا ہے اس سے قریب کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا قیامت قریب ہے مگر موت اس سے بھی قریب ہے۔ تیسرا سوال عجیب کیا ہے اس سے عجیب کیا ہے؟ مولا نے کہا کہ دنیا عجیب شے ہے اور دنیا کی محبت اس سے بھی زیادہ عجیب ہے۔ چوتھا سوال مشکل کیا ہے اور اس سے زیادہ مشکل کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں قبر میں جانا بہت مشکل ہے، قبر کی منزل بہت مشکل ہے، اور قبر میں خالی ہاتھ جانا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے ہم اپنی قبر کا انتظام کریں، اپنے برزخ کا انتظام کریں۔ عزیزو مرحوم اس دنیا سے مشیت پروردگار کے تحت کم عمر ہی میں دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ یقیناً ظاہر ہے کہ جب مرحوم کا انتقال ہوا ہوگا اعزاء اقربا جمع ہوئے ہوں گے، غسل دیا گیا ہوگا، کفن پہنایا گیا ہوگا اور عزت و احترام کے ساتھ مرحوم کا جنازہ اٹھایا گیا ہوگا
عزاداروں ایسے موقع پر کربلا کا ایک بے کس قیدی بیٹا یاد آتا ہے اور ایک ستم رسیدہ ایک غم نصیب زوجہ اور بیوی یاد آتی ہے۔ عزاداروں جب 11 محرم کو اہل حرم کو اسیر کر کے مقتل میں لایا گیا، جناب ام رباب کی نظر اپنے آقا مولا اپنے شوہر نامدار نبی کے نواسے کے ٹکڑے ٹکڑے لاشے پہ پڑی، رباب کا کلیجہ پھٹ گیا، آواز دیے میرے مولا، اے میرے والی و وارث، آج رباب کے سر پہ چادر نہیں ہے کہ آپ کی لاشیں اڑیا پہ اڑا دے، لیکن اے میرے سرتاج زندگی، رباب کا وعدہ ہے، رباب جب تک زندہ رہے گی ارے کبھی سائے میں نہیں بیٹھے گی۔ عزاداروں مولا کے لاشے پر 11 محرم کو ام رباب نے یہ وعدہ کیا، شام کے زندان میں یہ وعدہ خود وفا ہو گیا، اس لیے کہ شام کے قید خانے میں دن کی دھوپ رات کی اوس رہا کرتی تھی۔ جب جناب رباب لوٹ کے آئی، آواز دی میرے سرتاج زندگی، ارے میں نے اب تک تو اپنا وعدہ وفا کیا، وطن پہنچ کے بھی اپنا وعدہ وفا کروں گی۔ یہی وجہ ہے کہ جس وقت جناب ام رباب مدینے لوٹ کے آئیں، قافلہ اہل حرم کا مدینے لوٹ کے آیا، ہر بی بی حجرے کے اندر چلی گئی، مگر رباب وہی صحن خانہ میں بیٹھ گئی، یہاں تک کہ ایک مرتبہ بہت تیز بارش ہونے لگی۔ جناب زینب نے کہا، اے باؤج رباب، ارے بارش بہت تیز ہو رہی ہے، ایسا نہ ہو جائے تمہیں نقصان پہنچ جائے، چلو حجرے کے اندر چلو، مگر جناب رباب حجرے کے اندر نہ آئی، یہاں تک کہ جناب زینب نے سید سجاد سے کہا، میرے لال، ارے تم امام وقت ہو، جاؤ جا کے ماں کو حکم کرو، ماں کو حکم دے دو، ماں سائے میں آ جائے۔ کہ ہمارے آپ کے چوتھے امام آئے، آنے کے بعد کا مادر گرامی، ارے بارش بہت تیز ہو رہی ہے، حجرے کے اندر چلیے۔ جناب ام رباب نے کہا، میرے لال، ارے کیا تم بیٹے کی حیثیت سے کہہ رہے ہو یا امام وقت کی حیثیت سے کہہ رہے ہو؟ ہائے میرا مولا کس کلیجے سے کہے، مگر ایک مرتبہ کلیجہ سنبھال کے کہا، اے مادر گرامی، ارے میں بیٹے کی حیثیت سے نہیں بلکہ زمانے کے امام کی حیثیت سے حکم دے رہا ہوں، بیتنا سننا تھا۔ جناب ام رباب نے چہرہ جانب آسمان اٹھایا، آواز دی، اے میرے پروردگار، ارے کربلا میں ایک امام سے وعدہ کر کے آئی ہوں، کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی، مدینے میں دوسرا امام حکم دے رہا ہے، سائے میں جانے کے لیے کہہ رہا ہے، اے میرے اللہ، رباب کے وعدے کی لاج رکھ لے۔ ادھر رباب کی دعا باب اجابت سے ٹکرائی، رباب کا چہرہ بدلا، سید سجاد نے کیا دیکھا، ارے میری ماں دنیا سے چلی گئی، آواز دی، پھوپھی اماں، ارے بابا کے بعد ماں نے بھی ہمارا ساتھ چھوڑ دیا۔ عزاداروں، ایک زوجہ کی خدمت میں شوہر کا پرسہ دو جملے سن لیجئے تاکہ اولاد کے سکون کے لیے بھی اسباب فراہم ہو جائے۔ ہائے میرا آپ کا چوتھا امام جب 11 محرم کو باپ کے ٹکڑے ٹکڑے لاشے پہ آیا، چہرے کا رنگ بدلنے لگا، جناب زینب نے کہا، میرے لال، ارے کیا تم بھی ہمارا ساتھ چھوڑ دو گے؟ کہا، پھوپھی اماں، آپ دیکھ رہی ہیں 57 برس کے بوڑھے باپ کا لاشا کربلا کی جلتی زمین پہ ٹکڑوں میں بٹا ہوا ہے، 23 سال کا بیٹا موجود، مگر 1-2 گز کفن بھی لا کے نہیں پہنا سکتا۔
عزادارو اسی صدمے نے سید سجاد کو 35 سال رلایا. جب کبھی مدینے میں سفید کفن میں لپٹا جنازہ اٹھا، سید سجاد نے کربلا کا رخ کیا. اے میرے بے کفن بابا، ارے آج مدینے کے لوگوں کا جنازہ کفن میں لپٹا ہوا اٹھایا جاتا ہے، مگر جب میں کربلا سے چلا تھا آپ کا جنازہ جلتی زمین پہ بے کفن پڑا. سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. بِضَمِّ قَدَائِمِ تَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ذی الجلال والاکرام. تیری ذات پاک کا واسطہ محمد والے محمد علیہ السلام کا صدقہ معبود ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. دنیا میں جا کے بھی مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات آباد، ان کی جان مال عزت و دین ایمان کی حفاظت فرما. یا اللہ تیری ذات پاک کا واسطہ محمد والے محمد علیہ السلام کا صدقہ ان پھیلی ہوئی بیماریوں کا جلد سے جلد خاتمہ کر دے. ان خطرناک بیماریوں سے تمام مومنین و مومنات کو محفوظ فرما. یا اللہ ہماری بند مسجدوں، ادا خانوں، مدرسوں وغیرہ کو جلد سے جلد کھلوا دے. ہمیں سکون و اطمینان کے ساتھ آزادانہ طور پر اداکاری کی اعمال و عبادات کی توفیق و رحمت فرما. یا اللہ جو بے روزگار انہیں روزی سے لگا دے، جو روزی سے لگے انہیں وسعت خیر و برکت عطا فرما. مولا حسین کا صدقہ، مولا حسین کے اصحاب وفا کا صدقہ ہم سب کو سیرت و کردار، قول و عمل سے ایک سچا محب اہل بیت بننے کی توفیق میں رحمت فرما. دنیا سے صحیح ایمان کے ساتھ محمد والے محمد علیہ السلام کی محبت پر امام زمانہ کی معرفت کے ساتھ اٹھانا. جو مومنین و مومنات دنیا سے گزر چکے ہیں جہاں کہیں بھی دفن ہو، ان کی قبروں پر، ان کی روحوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما. خصوصاً جن مرحوم کی سال ثواب کے لیے مجلس مولا کی گئی معبود ان کے تمام گناہان صغیرہ کبیرہ کو معاف فرما. ان کی تمام برزخی مشکلات کو آسان فرما. ان کی قبر کو روشن و منور فرما. انہیں جوار رحمت، جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ و رحمت فرما. تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. خصوصاً شام میں بیویوں کے روزوں کی حفاظت فرما. یا اللہ جنت المعلیٰ جنت البقیع کی اجلی قبروں کا صدقہ فرزند زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعدیل فرما. ہم سب کو امام کے اعوان و انصار و محبوں میں قرار دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. یا رحم الراحمین رحم علینا بحق علی بن ابی طالب علیہ السلام. حضرات پر سورہ حمد 3 بار سورہ قل اللہ پڑھ کر مرحوم ظہیر عباس ابن محبوب حسین مومن کی روح کو ایصال فرما دیں.